بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم میں 44 نمبر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے۔ ان رشتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ فطری محبت جو ہے انسان کے اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن کہا گیا کہ ان فطری محبت اور ان رشتوں سے بھی زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6632 ہے، سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فقال له عمر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ یقیناً مجھے میری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، آپ کی محبت ایک طرف ہے، ہاں اگر کہیں جان میری جو ہے اس کا مطالبہ ہو جائے تو میں وہ دینے سے کتراؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو فرمانے لگے کہ جب تک آپ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے تو آپ پورے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فَإِنَّهُ الْآن، کہ یا رسول اللہ اب میں آپ سے جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی یہ بات سن لی ہے، مجھے سمجھ آ گئی، تو اس کے بعد آپ سے محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب تم مومن ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3688 نمبر ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا، سوال اس نے کیا عن الساعہ، قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وماذا اعددت لها، بھئی آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے، لا شیء، فرائض ہیں اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں ہے، بہت کچھ میں نے تیار نہیں کیا، نمازیں وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہیں اسلام نے فرض کی ہوئی ہیں وہ میری پوری ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں۔ تو فرمانے لگے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آپ نے محبت کی۔ تو فرمانے لگے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء، ہمیں اتنی خوشی کبھی کسی چیز کی نہیں ہوئی، فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ ہمیں جتنی خوشی اس دن اس جملے کی ہوئی کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تابعین اور اپنے شاگردوں اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ اب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، وارجو ان اکون معہم، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، المعجم الاوسط میں 477 نمبر روایت ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی، اللہ کی قسم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں، میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، میرے گھر والوں سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ۔
وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اب ماجرا یہ ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ، تو مجھ سے رہا نہیں جاتا جب تک میں آپ سے ملاقات نہ کر لوں، فَأَنظُرُ إِلَيْكَ، آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے جب یاد آتا ہے نا کہ میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ کے ساتھ بلند کر دیا جائے گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اور میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو میں کیسے، میری زندگی پھر جنت کی کیسی گزرے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ آئے وحی لے کر، وحی نازل ہوئی، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، یہ کام تم کر لو، اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو یہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے انبیاء ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے ساتھ وہ اس عمل کے بدلے وہ ان لوگوں کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو تم اطاعت کرتے رہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم انبیاء علیہ الصلوۃ کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم اگر آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں کہ اطاعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس عمل کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ اور سیدنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی نا، وہ جب وہاں کے لوگ دیکھا کرتے تھے تو وہ عجیب سی ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے۔ سیرت ابن ہشام میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں قیدی جب بنے تو صفوان بن امیہ بن خلف نے اپنے غلام کو، جس کا نام نستاس بیان کرتے ہیں، کہ اس کو کہا کہ یہ زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم نامی جگہ پر لے جاؤ اور ان کو اور ان کے والد صاحب کو دونوں کو قتل کر دو۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں پر قریش کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابھی کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے، ابتدائی دور تھا، تو کہنے لگے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جب اسے قتل کے لیے آگے لایا گیا مجلس کے اندر، تو میں نے اسے کہا کہ اتحب ان محمدا عندنا الان فی مکانک نضرب عنقہ، کیا تو یہ پسند کرتا ہے، صرف اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ ہے، نہیں صرف کہنا ہے کہ تیری جگہ یہاں آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوں تو کیا ہم انہیں قتل کر دیں؟ تو صرف اتنی بات کہہ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، گھر چلا جانا۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تم مار دو، مجھے ہلاک کر دو، قتل کرنا قتل کر دو، ایسا سوچنا یہ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے کبھی لوگوں میں نے بڑے بڑے سفر کیے، میں تجارت کے لیے بڑی بڑی دور تک نکلا ہوں، لیکن کبھی میں نے کسی بندے کو، کسی بادشاہ، کسی جو ہے نا وہ بہت بڑے کوئی بندہ کسی بھی طرح کا میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ جس طرح کی محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ایسی محبت کی مثالیں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی 121 نمبر روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے سیرت ابن ہشام میں ہی جلد نمبر 2 صفحہ 292 پر کہتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا نا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر چلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، آج چھوڑنا ہے مکہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت خوش، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاؤں گا، یعنی اتنے سارے صحابہ کرام، اتنے سارے لوگوں کے درمیان صرف مجھے چنا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔
اب کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں میرے سامنے، ایک جگہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ میں خوشی کے آنسو جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح، مجھے اس دن جو ہے نا، مجھے اس سے پہلے کبھی یہ شعور حاصل نہیں ہوا، یعنی کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ کیا کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، یعنی خوشی اس کو اتنی مل جائے کہ وہ رونے ہی لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا حتی رأیت ابا بکر یبکی یومئذ، اس دن میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا رو رہے ہیں خوشی سے۔ اچھا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جو کچھ مال ہاتھ میں آیا لے کر نکل گئے، کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ انا قریشن سترسل فی طلبہما وتأمر بقتلہما الا انہ لم یبالی، کہتے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ جب نکلیں گے تو قریشی پیچھے لوگ بھی بھیجیں گے، اب جو ہے وہ ان کو ڈھونڈا بھی جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اگر مل گئے، قبائلی دور ہے بھائی، اس میں قتل کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف دکھ ہے لیکن دکھ سے زیادہ خوشی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قتل بھول گئے اور نکل گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو تھی، یہ ساری محبت، یہ میرے بھائی اسلام کی محبت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ کسی میں اگر وہ ایمان کا جتنا مرضی دعویٰ کرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں لیکن کیا بیان کرنے کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، محبوب یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے، پھر اس کی بات بھی تو مانی جاتی ہے نا۔ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو اس پر عمل بھی تو کیا جاتا ہے۔ دعوے ہمارے بڑے بڑے ہوں، ہم یہ کہیں جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سب ایمانی کیفیات ہیں، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں تو پھر میرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر میری اطاعت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں تو میں زکوٰۃ کتنے فیصد ادا کرتا ہوں؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سود نہیں کھانا تو کتنے فیصد لوگ ہیں جو سود نہیں کھا رہے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کے حکم دیا ہے تو کتنے فیصد لوگ اچھا اخلاق اپنا رہے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دعویٰ محبت جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، یا تو وہ پورا نہیں ہے، اگر وہ پورا ہے تو پھر اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مسجدوں میں نماز کے وقت رش ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی مجھے حکم ہے، یعنی میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں حکم دوں کسی کو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، نماز کا میں کسی کو حکم دوں کہ نماز پڑھائے میری جگہ پہ اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ کہاں ہیں ہمارے نمازی؟ مسجدوں میں رش کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اچھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے وہ لیڈر اور حکمران اور علماء جو کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکم دیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تمہیں کوئی بندہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لا کر اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اس کا حکم سن کر بات نہیں مان لینی، اور یہ نہیں کہہ دینا بس ٹھیک ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کتاب و سنت کی پیروی کرنی، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی اطاعت کرنے سے اعمال بچیں گے، اطاعت نہ کرنے سے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم جو
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ آخری بات کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا دعویٰ ہے نا، ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کئی لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت کا اظہار کروں۔ کیسے؟ کہ بھئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن خوشیاں مناؤں، جتنا خرچہ ہو سکتا ہے میں کروں، جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ صرف ایک مرتبہ سوچ لیں، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کی خوشی ایسے منائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اس دن جس دن پیدا ہوئے، اور ہر ہفتے اس دن روزہ رکھتے تھے، سال بعد نہیں، ہر ہفتے اس دن روزہ رکھتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جامع ترمذی میں روایت ہے 747 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزہ رکھتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم میں 1162 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن یوم الاثنین کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش کا دن ہے سوموار کا دن، میں اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، یعنی ہر ہفتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اپنی پیدائش کے دن، تو میں پیدائش کے دن کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ اگر مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور سچی محبت ہے تو کیا میں روزہ رکھتا ہوں؟ یہ جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بھئی جب نعمتیں ملیں تو اس کو بیان کرو، اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرو، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت جو آپ پر ہوئی ہے اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں نا، یہ قرآن کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے خوشی منائی ہے جیسے ہمارے ہاں منائی جا رہی، جھنڈیاں لگا کر جیسے ہمارے ہاں منائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے اور رقص کیا جاتا ہے، خواتین کو باہر نکالا جاتا ہے اور ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو دین میں ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعوذ باللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ کیا میں نے کبھی سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے حوالے سے پوچھ لیں، کسی صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایسے جشن منایا ہو؟ اپنے علماء سے پوچھ لیں، بھائی کوئی اگر عالم دین یہ کہہ دے کہ جشن منایا ہے، عمومی روایات اور عمومی دلائل خوشی منانے کے یا قرآن کریم سے جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں کہیں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں بڑے بڑے ائمہ اربع ہوں یا ان کے علاوہ جو محدثین کرام ہیں، کسی ایک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایسے خوشی منائی ہو؟ خوشی منائیں، لیکن خوشی ویسے منائیں جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے، روزہ رکھ کر، اللہ کی اطاعت کر کے، درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اپنی عبادات کو ضائع مت کریں، اس دن جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا سوال کر لیں، دلیل اگر مل جائے تو میرے بھائی، اگر ہم نبی مکرم، ہم نے تو نماز نہیں سیکھی آج تک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہم سیکھ سکے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں نا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کیا کبھی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتابوں سے یا علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھی ہے؟ انہیں کہا ہے کہ جی مجھے نماز سکھا دیں ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے کیسے ہوتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع سجدہ کیسے کرتے تھے؟ کبھی نہیں سیکھی۔ میں تو بڑوں کو دیکھتا ہوا کرتا چلا آ رہا ہوں، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دلیل ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ میرے بھائی یہ دلیل نہیں ہے، یہی تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ، مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ ایسی چیزیں دے جاتا ہے جو جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، اور مسلمان محبت میں سب کچھ لے لیتا ہے، وہ اس کی تحقیق ہی نہیں کر پاتا۔ تحقیق کریں، اگر ہمارے خلاف کوئی بات کر دے نا ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے،
تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، جو حدیثوں میں ہے ہی نہیں، جو کتابوں میں ہے ہی نہیں، جو سند کے ساتھ کہیں ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت ایسی بات کر دی۔ میرے بھائی تحقیق کرنے کی کوشش کریں، اور ایک حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے جو سنی سنائی بات آگے بیان کر دی نا، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا ہے۔ تحقیق کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور طریقہ کار سیکھیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک زندگی گزارتے تھے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے تھے۔ اگر یہ ہم سیکھ لیں تو میرے بھائی ہماری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے۔ اور اگر اطاعت ہی نہیں ہے، نمازیں میری پوری نہیں ہیں، زکوٰۃ میں ادا نہیں کرتا، سود میں کھا رہا ہوں، اخلاقیات میری اچھی نہیں ہیں، تو میرے بھائی صرف عید میلاد کا جشن منانے سے میں مومن یا مسلمان نہیں بن جاتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچی محبت کرنے کی۔